ایک شہر میں ایک لکڑہارا جو نہایت مفلس اور نادار رہتا تھا۔ وہ مصیبت زدہ ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور اسے بیچ کر اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا۔ غربت سے تنگ آ کر ایک روز اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں روزگار کی تلاش میں شہر سے باہر جاتا ہوں اور اللہ ہم پر رحم فرمائے اور ہماری مصیبت دور کرے۔ یہ کہہ کر لکڑہارا روزگار کی تلاش میں دوسرے شہر چلا گیا، لیکن بدقسمتی سے وہاں بھی تقدیر نے ساتھ نہ دیا۔ اب لکڑہارا ہر وقت دل میں سوچتا کہ کچھ پیسے ہو جائیں تو اپنے شہر چلا جاؤں اور بال بچوں کی خبر لوں، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ اسی فکر و پریشانی میں 12 سال بیت گئے اور اس عرصے میں نہ تو اس نے بال بچوں کو کچھ بھیجا اور نہ ہی ان کی خبر لی۔ لکڑہارے کی بیوی اپنے خاوند کے چلے جانے کے بعد کچھ دنوں تک اسی فکر میں رہی کہ میرا خاوند مجھے خرچ بھیجے گا، لیکن جب اس لکڑہارے نے عرصے تک خبر نہ لی اور اس بیچاری پر فاقے گزرنے لگے تو وہ لاچار ہو کر اس نے اس شہر کے وزیر کے محل میں جاروب کشی کی نوکری کر لی اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ ایک روز لکڑہاری نے خواب میں دیکھا کہ وہ وزیر کے محل میں جھاڑو دے رہی ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ اس وزیر کے صحن میں تشریف لائے ہیں، اور امام نے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ آج کیا تاریخ ہے اور کون سا مہینہ ہے؟ اصحاب نے عرض کیا کہ مولا آج 22 رجب المرجب کی شب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کیسی ہی مشکل میں مبتلا ہو یا کسی ایسی سخت حاجت نے اسے پریشان کر رکھا ہو تو وہ 1.25 کلو میدے کی پڑیاں پکا کر کنڈوں میں رکھ کر ہمارے نام کی نظر 22 رجب با وقت نماز صبح دلوائے اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارے واسطے سے اپنی حاجت طلب کرے۔ جس دن سے خواب میں لکڑہاری نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ کلام سنا تو اسی دن سے سچے دل سے نظر کرنے کی نیت کی اور 22 رجب کو صبح کی نماز سے فارغ ہو کر اس نظر کو دلوایا اور حکم امام جعفر صادق علیہ السلام کو پورا کیا۔ اب ذرا لکڑہارے کا حال سنیے۔ جب 22 رجب کو با وقت صبح لکڑہاری نظر امام جعفر صادق علیہ السلام دلوا رہی تھی تو وہاں لکڑہارا درخت پر چڑھا ہوا لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ کر زمین پر گری۔ اب لکڑہارے نے کلہاڑی کو اٹھایا تو اسے محسوس ہوا کہ اس جگہ کوئی چیز دفن ہے۔ اب اس جگہ کو لکڑہارے نے کھودا تو معلوم ہوا کہ شاہی خزانہ یہاں دفن ہے۔ اب اس نے اس خزانے کو اسی طرح پوشیدہ کر دیا، پھر تھوڑا تھوڑا خزانہ لاتا رہا اور سامان سفر تیار کرنے لگا اور سارا خزانہ نکال کر بیچ دیا اور اپنے وطن واپس آ گیا۔ اب لکڑہارے نے اپنے رہنے کے لیے ایک عالی شان مکان بنوایا اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک روز لکڑہاری نے اپنے خاوند سے پورا واقعہ بیان کیا
جب لکڑہاری نے مہینے کی 22 تاریخ اور وقت بتایا تو وہی وقت اور وہی دن تھا جب لکڑہارے کو خزانہ ملا تھا۔ اب لکڑہارا بھی سچے دل سے ایمان لے آیا۔ ایک روز وزیر کی بیوی بالائے خانہ پر کھڑی ہوا کھا رہی تھی کہ اس کو ایک عالی شان مکان نظر آیا۔ اس نے اپنی کنیزوں سے پوچھا کہ یہ مکان کس کا ہے؟ کنیزوں نے بتایا اس لکڑہارے کا ہے کہ جس کی بیوی یہاں جاروب کشی کی نوکری کرتی تھی۔ یہ سن کر وزیر کی بیوی نے لکڑہارے کی بیوی کو بلایا اور اتنی جلدی اتنا زیادہ مالدار ہونے کی وجہ پوچھی۔ لکڑہارے کی بیوی نے تمام واقعہ بیان کیا، لیکن وزیر کی بیوی کو یقین نہ آیا، بلکہ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس کے خاوند نے کوئی چوری کی ہے جس کی بدولت یہ مالدار ہوا۔ اب وزیر کی بیوی کا یہ غلط خیال دل میں لانا تھا کہ اسی وقت وزیر پر مصیبت آئی، اور وزراء میں سے ایک وزیر اس کا دشمن تھا۔ اس نے موقع پا کر بادشاہ سے وزیر کی چغلی کی کہ اس نے مال غبن کیا ہے۔ اب بادشاہ نے اسی وقت وزیر کو بلایا اور حساب طلب کیا اور وزیر کا سارا مال ضبط کر کے اس کو اور اس کی بیوی کو وزارت سے نکال دیا۔ اب وہ دونوں بھوکے پیاسے چلے جا رہے تھے کہ ان کو تربوز کا کھیت نظر آیا۔ وزیر نے اپنی بیوی سے 2 دھرم لیے جو اتفاق سے اس کے پاس رہ گئے تھے۔ ان پیسوں سے ایک تربوز خریدا اور ایک رومال میں باندھ لیا کہ کسی جگہ اطمینان سے بیٹھ کر کھائیں گے۔ اتفاق سے وزیر پر جس دن یہ مصیبت آئی اسی دن بادشاہ کا بیٹا شکار پر گیا تھا اور رات تک وہ واپس نہ آیا۔ اب بادشاہ پریشان ہو کر وزیروں سے مشورہ کرنے لگا کہ ساری رات گزر گئی ہے، اب تک شہزادہ واپس نہیں آیا۔ اب اسی وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وزیر نے ہی آپ کے ساتھ دشمنی کی ہے اور موقع پا کر شہزادے کا قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اس وزیر کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ سپاہی گئے اور وزیر اور اس کی بیوی کو گرفتار کر کر لے آئے، لیکن اب تک وزیر اور اس کی بیوی نے اس تربوز کو نہیں کھایا تھا، بلکہ اسی طرح وہ تربوز رومال میں بندھا ہوا تھا۔ اب بادشاہ نے دیکھا کہ رومال سے خون گر رہا ہے۔ اب رومال کو کھول کر دیکھا تو اس میں شہزادے کا سر نظر آیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر رونے لگا اور حکم دیا کہ رات بھر وزیر کو قید میں رکھو اور صبح اسے قتل کر دینا۔ اب وزیر اور اس کی بیوی کو جیل میں بھیج دیا گیا۔ وزیر نے اپنی بیوی سے کہا، یہ بات اب تک معلوم نہ ہو سکی کہ ہم پر یہ مصیبت کیسے آ گئی، کون سا گناہ ہم سے ایسا ہوا جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ اب وزیر کی بیوی نے وزیر کو لکڑہارے کا قصہ بیان کیا اور کہا، مجھے اس نظر کا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے حکم کا یقین نہ آیا۔ وزیر نے اپنی بیوی سے کہا، اس سے بڑھ کر اور کیا غلطی ہوگی کہ تو نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حکم کو جھٹلایا۔ تم توبہ کرو اور امام کا فرمان درست ہے۔ اب دونوں میاں بیوی رات بھر گریہ زاری کے ساتھ
اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے، سچے دل سے اس نیاز کی نیت بھی کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ جب صبح ہوئی تو شہزادہ شکار سے واپس آ گیا اور بادشاہ کی قدم بوسی کی۔ بادشاہ نے شہزادے سے پوچھا، اے نور چشم، تم اتنے عرصے تک کہاں رہے؟ شہزادے نے عرض کیا، شکار نہ ملنے کی وجہ سے میں نے باغ میں قیام کیا تھا۔ اب بادشاہ نے شہزادے کو محل کے اندر جانے کی اجازت دی اور وزیر اور اس کی بیوی کو طلب کیا اور وہ رومال بھی طلب کیا جس میں تربوز کے بجائے شہزادے کا سر تھا۔ اب بادشاہ نے اس رومال کو خود کھولا اور دیکھا اس میں تربوز ہے۔ بادشاہ سخت حیران ہوا اور وزیر سے پوچھا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ وزیر نے جو قصہ اپنی بیوی سے سنا تھا وہ سارا قصہ بادشاہ کو بیان کر دیا، جسے سن کر بادشاہ بھی سچے دل سے ایمان لے آیا اور وزیر کو پھر سے عہدے پر فائز کر دیا اور چغل خور وزیر کو سزا دے کر نکال دیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نظر مولا نیاز